پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے کسی بچے کو 2 مرتبہ بامر مجبوری دودھ پلایا ہے، کیا وہ عورت اس بچے کی ماں کے حکم میں آئے گی یا نہیں؟ نہیں، 1-2 دفعہ پلانے سے رضا ثابت نہیں ہوتی، نہ وہ ماں بنتی ہے نہ بیٹا بنتا ہے۔ ایک شب و روز، 1 روز اور 1 رات مسلسل جب بچے کو پیاس لگے یا بھوک لگے تو عورت کا دودھ پیے، اس سے رضا ثابت ہوتی ہے۔ یا کم از کم عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 15 بار جب بچہ اس عورت کا دودھ پیے تو 15 دفعہ پینے کے بعد وہ بھی پیٹ بھر کے پیے، پھر وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اس کی اولاد جو عورت کی ہے پہلے پیدا ہو چکی ہے یا اس کے ساتھ جس نے دودھ پیا ہے یا بعد میں پیدا ہوں گے، وہ سارے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس بچے کی اس ماں کی اولاد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے دوسرے بھائی بہن اس عورت کی اولاد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ جی کچھ مومنین کرام آگے بیٹھے ہیں اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، ان کی بیداری کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ ڈاکٹر صاحب کی بینائی بڑی تیز ہے، مجھے تو کوئی مومن سوئے ہو نظر نہیں آتا، سارے جا کے بڑی توجہ کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی، پھر اس جگہ پر مسجد بنائی گئی، کچھ عرصہ بعد اس کے صحن میں اس نے دکانیں بنا دی ہیں، اس کے بارے کیا حکم ہے؟ یہ سب جانتے ہیں جو ایک دفعہ چیز کسی مقصد کے لیے وقف ہو جائے، الوقف لا یملکہ الا اللہ، وقف شدہ چیز کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مسجد کے لیے ہے تو قیامت تک وہ مسجد رہے گی، امام بارگاہ کے لیے ہے تو قیامت تک وہ امام بارگاہ رہے گی، اور اگر قبرستان کے لیے ہے تو صبح قیامت کے طلوع ہونے تک وہ قبرستان رہے گا۔ اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل کرنا جائز نہیں ہے، نہ وقف چیز کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور جائیداد کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی یہ جگہ دے کے اور جگہ کہ لے لے۔ یہ تیر کمان سے جب نکل جائے پھر تیر واپس نہیں آتا۔ جب ایک چیز وقف کر دی جائے جس مقصد کے لیے، وہ صبح قیامت کے ابھرنے تک وہ وقف رہے گی، اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس نے دکانیں غلط بنائی ہیں، اسی کمائی سب حرام کی کمائی ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص 40 سال تک مسلمان رہا، بعد میں اللہ رسول قرآن اور 12 ائمہ کا منکر ہو گیا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، اس کے بچے بھی ہیں، ان کے بارے کیا حکم ہے؟ وہ مرتد ہو گیا ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، بیوی اس سے الگ ہو گئی ہے، نہ وہ باپ رہا ہے نہ وہ اس کی اولاد رہی ہے، وہ حلال دادے ہیں، اس وقت پیدا ہوئے جب کہ وہ مسلمان تھا، تو لہذا اس کے کفر کا اثر نہ اس کی بیوی پر پڑے گا نہ اس کے بچوں پر پڑے گا، وہ مرتد فطری ہے۔ مرتد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرتد ملی، ایک مرتد فطری۔ یہ جو کافر ماں باپ کے گھر پیدا ہو، بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کرے کہ پھر کافر بن جائے، اس کو کافر ملی کہتے ہیں، مرتد ملی۔ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور
اور بالغ بھی ہوا ہو تو اسلام پر، پھر بعد میں اسلام کا جوا گردن سے اتار دے، اس کو مرتد فطری کہتے ہیں۔ وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے، اگر نظام شریعت ہو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا مال اس کے وارثوں میں بطور وراثہ تقسیم ہو جاتا ہے، بیوی الگ ہو جاتی ہے، وہ عدت وفات گزار کے اس سے فارغ ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے تو کوئی مسلمان اس طرح مرتد ہو کہ دنیا بھی جائے تو آخرت بھی برباد ہو جائے۔ وذالک هو الخسر المبین، اس سے بڑھ کر گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے